اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قرآن و حدیث سے اخذ شدہ فقہ حنفی کے مطابق مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ اور کویسچنز تھے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا لڑکی جینز کی پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کسی اور کے سامنے تو بہرحال ایسی چست پینٹ پہننا مکروہ تحریمی ہوگا، منع ہوگا، لیکن اگر گھر میں ہے اور جینز کی پینٹ پہنتی ہے اور اوپر کوئی بڑی کپڑا وغیرہ جیسے سکارف ہوتا ہے نیچے تک جا رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیچے تک نہیں بھی جا رہا فرض کر لیں اور جینز کافی لمبی ہے، اگر ٹخنے بھی ڈھک دیے اور ایڑی کا پچھلا حصہ بھی اس نے کافی حد تک ڈھکا ہوا ہے تب بھی سی گنجائش نکلے گی، لیکن عمومی طور پہ اتنی لمبی جینز ہوتی نہیں ہے، خصوصاً جب وہ سجدے میں جائیں گی تو وہ تھوڑی سی ٹخنے سے اوپر اٹھے گی، اور عورت کے ٹخنے اور ایڑی کی پچھلا حصہ جس میں کچھ اختلافات بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ستر میں داخل ہیں، اور ستر کھل جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک لمبا جبہ جیسا یا میکسی ٹائپ جیسی کوئی ہوتی ہے وہ کافی لمبا، یا بایا ٹائپ وہ نیچے تک زمین تک ہو اور اسے پہن کے نماز پڑھیں، لیکن بہرحال جینز میں اگر ستر کے ڈھکنے کے ساتھ ساتھ اور کسی کے سامنے نہ ہو وہ نماز ادا کر رہی ہیں تو بلا کراہت نماز جائز ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ کو اپنی بیٹی کی شادی اپنی برادری میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن کسی دوسری برادری میں بھی کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام برادری کی بیس پر کسی کو کمتر یا کسی کو برتر قرار نہیں دیتا ہے، برادری بیس پر۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنا پر جو آپ کی آل ہے وہ بلند و بالا تصور کی جائے گی، لیکن اس کو بلند ماننے کا مطلب دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مذہب کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ہماری دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لہٰذا بچوں کی شادی کسی ایسی برادری میں کر دینا جو اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے یا کسی اور پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا کچھ اوصاف قبیحہ کے اعتبار سے بری سمجھی جاتی ہے کہ بچی اگر ادھر جائے گی تو پھر اس کی طرف بھی برائیاں منسوب ہوں گی، ان وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں ہے کہ ایسی کسی برادری کے اندر بچی کا نکاح کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اپنے برابر کوئی برادری ہے یا اپنے سے بھی اعلیٰ برادری کے اندر بچی کی شادی کریں تو مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اسی برادری میں کریں گے دوسرے میں نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کھلاڑی کے نام سے پکارنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ جائز ہے، کیونکہ عمومی طور پر اس وقت اس مسلمان کو معاذ اللہ کوئی کافر کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اگر بیٹنگ کرکٹ ہے تو بیٹنگ کا انداز یا بولنگ کا انداز کسی مشہور غیر مسلم کھلاڑی کی مثل ہو، تو پھر ہم اصل میں وہ نام لے کر اس کے اس وصف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے مشہور مقولہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرعون سے مراد فرعون ایک باطل کی نشانی تھا اور موسیٰ علیہ السلام حق کی نشانی تھے۔ تو ہر دور میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی برائی بہت زیادہ کر رہا ہے اور کوئی ایک ایسا آدمی اس دور میں پیدا ہو گیا جس نے کسی شخص کی برائی کا قلقمہ کیا، تو آپ محاورتاً کہہ سکتے ہیں لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، یعنی گویا کہ اس کی برے صفت کو ذکر کرنے کے لیے فرعون سے تعبیر کیا اور اس کی اچھی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ موسیٰ سے تعبیر کیا۔ اب وہاں نہ اس کو کافر کہنا مقصود ہے، نہ معاذ اللہ اس شخص کو نیک کو نبی کہنا مقصود ہے، وہ مثال قائم کی جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض وقت کسی وصف میں مشابہت کی بنا پر ہم یوں کسی کو نام دے دیتے ہیں، تو اس لیے کفر وغیرہ تو نہیں ہوگا۔ اب رہا کہ افضل ہے کہ غیر افضل، تو بہتر ہے کہ افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کہ بہرحال اگر اسی نام سے وہ بعض اوقات لوگ معروف بھی ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم کے نام سے یا ایک غلط نام سے معروف ہونا، غلط نام اس اعتبار سے کہ جب اس کو سنیں تو فوراً کفر کی طرف ذہن جائے، خرابی کی طرف ذہن جائے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی آپ نے کہہ دیا تم اس کی طرح کھیل رہے ہو، تم اس کی مثل ہو تو اچھی بات ہے، خاص نام رکھ کر اور پھر معروف کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا بچے کا نام محمد مصطفیٰ رکھنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، محمد نام تو رکھ سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور مصطفیٰ یہ وصفی نام ہے، صفاتی نام میں سے ہے، چنا ہوا۔ تو محمد مصطفیٰ کا مطلب ایسا محمد جو چنا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص ہے ہی ہے کہ آپ کا مصطفیٰ لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا اپنی محبوبیت کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے،
لیکن جب ہم کسی دوسرے کا نام رکھتے ہیں تو عمومی طور پر اس طرح کے مفہوم یا معنی مقصود نہیں ہوتے، ہم نام رکھ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ، اگرچہ لغوی معنی یہ نکل رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب تھی، اسی وقت ایک مجبور شخص نے ادھار بھی مانگ لیا، تو میں اس کو جانتا ہوں کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے، تو میں اس مجبور شخص کو پیسے دوں یا اپنی قربانی ادا کروں؟ دیکھیں، اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے تو پھر تو آپ کو ادا کرنا ہوگا، اس کی مجبوری بہرحال اپنے مقام پر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی قربانی کو ترک کریں، اس کو پیسہ دیں۔ ہاں، اگر جان جا رہی ہو، یہ ایک اصول ہو سکتا ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے بالکل، اگر آپ پیسہ اس کو نہیں دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، آپ ہی کے پیسوں پر اس کی جان موقوف ہے، یعنی اور کوئی مال دینے والا نہیں ہے، آپ نے دینا ہے تو جان بچے گی۔ جس سے بعض اوقات بلڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور کوئی ادارہ منع کر رہا ہے کہ بھئی جب تک بلڈ نہیں لائیں گے ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ اس وقت ہی پیسہ دے کر اس کا بلڈ لے کر اس کی جان بچا سکتے ہیں، تو پھر تو یقیناً جان بچانا آپ کی قربانی کے معاملے سے فوق سمجھا جائے گا۔ اس کی جان بچائیں، اور آپ کا جو ترک واجب ہوا کہ اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ نہیں تھا اور قربانی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ جب قربانی کے ایام گزر جائیں تو اتنا پیسہ قربانی کا صدقہ کر دیجیے گا۔ تو لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ بس مجبوری تو ہے لیکن اتنی سخت مجبوری نہیں ہے، تو پھر آپ کو قربانی کو ہی، واجب قربانی کو فوقیت دینی چاہیے۔ تیسری صورت یہ کر لیتے ہیں کہ آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی، آپ نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور نظر آیا، اب چاہے اس کی جان جانے کا نہ ہو لیکن اس کی مجبوری اگر بہت سخت ہے تو بہتر ہے کہ نفل قربانی چھوڑ دیں اور اس کی امداد کریں، یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ جب کنگھی کرتے ہیں تو بال ٹھیک ہے جی بال گر جاتے ہیں، داڑھی کے باہر گرتے ہیں، میں نے سنتے رسول سمجھ کے میں نے کافی زیادہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جی تو یہ حکم میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ساتھ دفن کر دیے جائیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جب فرض نماز ہوتی ہے تو مانگنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، مسجد سے دور کے اندر رہنے مسجد میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مختصر فرمائے گا کہ اگر کچھ کھایا ہوا ہو اور کلی کیے بغیر قرآن پاک پڑھ لیں تو کیا یہ بیدبی کہلائے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کلی کرو زبردستی کرواتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا نام مجتبیٰ ہے پر اس کو گھر والے شارٹ کر کے طوفہ کہتے ہیں، طوفہ، تو اس طرح سے کہنا صحیح ہے؟ کیا کہہ دیتے ہیں مجتبیٰ کو؟ طوفہ۔ ہاں طوفہ، طوفہ۔ چلیں ٹھیک شارٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ درس انتظامی کر رہی ہیں اور مگر ان کی کتابوں پر جو ٹیبل پر رکھی تھی ان کی کتابوں پر ان کے بلے نے چڑھ کر صاف کر دیا۔ اب ان کتابوں کو وہ کیا کریں، یوز کر سکتی ہیں یا نہیں، اور کریں تو کیسے کریں، کیا احتیاط کریں؟ وہ مزید بکس خرید نہیں سکتی ہیں ابھی فی الحال۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز میں جو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی، دوسری میں اس سے پیچھے والی شروع ہی کی تھی، ایک لفظ پڑھا یاد آ گیا تو چھوڑ کر دوسری آیت سورت پڑھ لی اس سے آگے والی، کیا یہ صحیح تھا؟ ٹھیک ہے، بس میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم الارم لگا کر سوئیں فجر میں اور اس کے باوجود آنکھ نہ کھلے تو کیا نماز فجر قضا کرنے کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا یہ عادت ہی ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں الارم لگا کر بھی سوؤں تو اتنی سخت نیند ہے کہ آنکھ کھلے گی نہیں، اور روزانہ ہی تقریباً یہ ہفتے میں 2-3 نمازیں اسی طرح نکل جاتی ہیں، پھر تو آپ پر واجب ہے کہ الارم کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ کار، کوئی اور سورس یوز کریں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ ایسی صورت میں تو گناہ گار ہوں گے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عادت ہے آپ کی، آپ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں، تو پھر دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا واجب تھا، اس کے ترک کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر عادتاً ایسا نہیں ہے، ہمیشہ آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھک کر سویا ہوتا ہے آدمی یا دیر سے سوتا ہے اور پھر مطلب الارم کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری نائٹ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، کوئی کھیل کود باتیں یا چلیں اور کوئی کام،
لیکن جب بالکل 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں چلو الارم لگا کے سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ میں ایسی صورتحال میں ہوں کہ اس وقت اگر میں سو گیا تو چاہے 10 الارم لگا لوں آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر ایسی حالت میں تو سونا گناہ ہوگا، پھر تو سونا ہی گناہ تھا۔ آپ تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیتے اور نماز فجر اول وقت میں پڑھ کر سو جاتے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی عادت بھی پختہ ایسی نہیں ہے تو پھر گنجائش نکلے گی، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم چیریٹی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور چیریٹی اداری فاؤنڈیشن بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، اچھا، تو ہم لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیا شریعت میں یہ جائز ہے ہمارے پاس حیثیت نہ ہو اور ہم لوگوں سے کچھ اماؤنٹ اکٹھی کر کے اور ان کی مدد کریں، یتیموں کی، بیواؤں کی؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیں آپ ہی کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیریٹی کی فاؤنڈیشن وغیرہ قائم کریں، کوئی ٹرسٹ وغیرہ قائم کریں، لوگوں سے فنڈ کلیکٹ کریں اور اس کو آگے دیں۔ میرے ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آپ علم دین سیکھیں کہ آپ اگر کسی کا فنڈ لیتے ہیں اس فنڈ کا یوز کیا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ لیتے ہیں لازم سی بات ہے اسی فنڈ سے آپ جو کارکن ہوں گے ان کی تنخواہیں نکالیں گے۔ اگر کسی جگہ کو آپ رینٹ پر لیتے ہیں تو آپ کو رینٹ بھی نکالنا ہوگا۔ کس طریقے سے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میں نے کھانے کے لیے پیسے دیے ہیں تو اس کھانے کے پیسے سے آپ کیسے رینٹ نکالیں گے، اور کس طریقے سے آپ اپنے کارکنوں کو تنخواہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا کیا ہے تو ہم نے تو تباہ ہوتے دیکھا ہے، اور غلط قسم کے جیسے کھانا کھلانے کے لیے کسی نے کو پیسے دیے ہیں تو اس نے غلط قسم کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جو مستحق بھی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اچھی طریقے سے پہلے علم دین رکھتا ہو، اس کی تمام اونچ نیچ جان چکا ہو، اس کے بعد وہ اس کی طرف قدم بڑھائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دوسروں کی امانت کو لے کر اور غلط مقام پہ استعمال کریں گے تو وبال آخرت ہوگا۔ آپ ہمدردی کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں کہ چلیں آخرت بنے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تو اگر یہ نہ کرتے تو شاید آپ کی آخرت محفوظ ہوتی، بعض اوقات تو یہ کر کے آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس کو چندے وغیرہ کا استعمال نہیں آتا اور اس کے پاس علم دین نہیں ہے، وہ پیسے کو بیجا استعمال کرے گا اور تباہ و برباد ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ہی کم ادارے ایسے ہیں جو خوف خدا کے ساتھ اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ چیٹنگ ہر ایک کرتا ہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ اگر ہمیں ملی ہے تو کس طریقے سے اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ بعض اوقات تو جو غیر مستحق ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یا ایسے کام میں لگا دیتے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ یوز ہی نہیں ہو سکتی ہے، دینے والا دے کر خوش ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، حالانکہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کام بہت ہی نازک ہے اور اپنے آپ کو اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے پہلے اچھی طریقے سے آپ تعلیم حاصل کریں، جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ تمام مسائل جو اس سے متعلقہ ہیں اچھی طرح وہ سیکھیں، ان کی تربیت ہو خوف خدا کے ساتھ، پھر آپ لوگوں کا پیسہ اپنے ہاتھ میں لے کر دوسروں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ کیا سارے گناہوں کا ایک بار توبہ کی جا سکتی ہے؟ اور ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے، اور حرام کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ اچھا، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی بتائیے، بولیے۔ جی میرا 2 سوال تھا۔ جی، گولڈ گروی ہے تو قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، اور ڈائمنڈ پہننا کیسا مردوں کو؟ ٹھیک ہے، اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ میں جب داڑھی میں کنگھا کرتا ہوں تو بال گرتے ہیں تو کیا میں یہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں؟ کتنے بھی میں چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہوں تو یہ وصیت کر دوں کہ ان کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، داڑھی کے بال سنبھال کے رکھتے ہیں آپ اس وجہ سے کہ یہ سنت رسول ہے، اس وجہ سے تو سر کے بال بھی سنت رسول ہیں، ناخن کاٹنا بھی سنت رسول ہے، تو کیا ہم سب چیزوں کو جمع کر کے رکھیں؟ تو بعض اوقات ہم داڑھی کا زیادہ احترام کر رہے ہوتے ہیں، سر کے بالوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا، وہ کنگھے سے گر رہے ہوتے ہیں، لیکن داڑھی کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ صرف داڑھی کو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تو نہیں ہے، دیگر چیزوں کو بھی نسبت ہے، لیکن بہرحال آپ اگر داڑھی کے بال سنبھال کے رکھتے ہیں تو رکھیں، ان کو کہیں سائیڈ میں ڈال دیں یا دفنا دیں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ وصیت کرنا کہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دیے جائے، یہ ایک بیجا وصیت ہے،
کیونکہ وہ بزرگوں کے بالوں میں تو برکت ہم نے دیکھی ہے کہ چلیں ان کے بال ہوتے ہیں، ان کے جسم سے مس رہتے ہیں، ان کا جسم ذکر الہی کرتا ہے یا وہ ذکر الہی کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان کے بالوں میں بھی برکت پیدا ہو جائے، حسن ظن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ساتھ رکھنا اکابرین سے ثابت بھی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس سے ملی چیزوں کو قبر میں رکھنے کی تلقین فرمائی۔ جیسے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں نے غسل دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا تہون شریف ایک ان کو دیا اور کہا کہ یہ ان کے کفن میں رکھ دینا، تو یہ اسی لیے تھا تاکہ اس کی برکات حاصل ہوں۔ تو ہم عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود تو کوئی بزرگ تو ہے نہیں، تو پھر آپ کا یہ بے جیسی وصیت ہوگی کہ میری داڑھی کے بارے میرے ساتھ دفن کر دینا، وہ کیا آپ کو نفع دیں گے؟ تو اس لیے یہ وصیت بھیجا ہے۔ بہرحال داڑھی کے بعد بال سنبھال کے رکھنا، اس وجہ سے کہ یہ نبی کریم کی سنت ہے، تو دیگر چیزوں پہ بھی توجہ رکھیے گا، اور اگر دیگر چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے تو یہ بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو ادب قرار دے کر اسے اپنے اوپر قریب بواجب کر لیتے ہیں کہ اس کے خلاف جانے کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ مطلوب شرع نہیں ہوتا۔ تو داڑھی کا ادب کرنا، بال کا ادب کرنا، اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بہت بڑا ادب سمجھ کر اپنے لیے اس کے خلاف کرنے کو ناجائز سمجھنا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نے داڑھی کے بال کہیں نالی میں گرا دیا، پھینک دیا، تو یہ سمجھنا کہ میں بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ایک توازن، ایک بیلنس قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ بعض اوقات جب ہم فرض نماز ختم کرتے ہیں، کوئی بھی مسجد کا سائل کھڑا ہو کے اور رو رو کے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے سائل کا مانگنا، اس کو دینا وینا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں سب کے سب فراڈی ہوتے ہیں پکے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے پکڑا، ان لوگوں کو مسجد کے اندر، ایک مسجد میں وہی کہانی، دوسری مسجد میں وہی کہانی، اور جب ان کو پکڑیں تو پسینہ پسینے ہو جاتے ہیں، اور کہانی بھی ایسے سے سنائیں گے، میرا ٹیوشن سینٹر تھا، میں پڑھاتا تھا، پھر کرائسس میں آ گیا تو اب میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ کہاں تم ٹیوشن سینٹر چلاتے تھے اتنا بڑا، تو مسجد میں آ کے مانگنا شروع ہو گیا، بیچ میں سارے تمہارے سورسز ختم ہو گئے، اور جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یہ ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے، فقہاء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور مسجد کے سائل کو جو اپنے لیے سوال کر رہا ہو اس کو دینا، فقہاء نے لکھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر 1 درہم دیا تو 70 درہم اس گناہ کو مٹانے کے لیے مسجد خرچ کریں، یعنی مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ہاں اگر وہ اب خود نہیں مانگ رہا سائل، کوئی کھڑا ہو کے آواز نہیں لگاتا، کچھ نہیں ہے، مسجد کے امام صاحب، یہ کمیٹی کہتی ہے کہ بھئی یہ ایک شخص غریب ہے، اگر آپ کوئی امداد کرنا چاہیں تو اس کی کر دیں، اس طرح کا اعلان شرعاً جائز ہے۔ جو اگر بعض اوقات وہ منقول بھی ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی سائل تھا تو آپ نے حالت نماز میں اس کو اپنی انگوٹھی اتار کر عطا فرما دی، تو وہ ایسا سائل نہیں تھا کہ مسجد میں صفوں میں کھڑا ہو گیا، شور مچا رہا ہے، وہاں امام دعا کر رہے ہیں، وہاں وہ اپنی تقریر شروع کر دیتا ہے اور تمام لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب کرتا ہے، اور جھوٹے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ سب پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، بالکل آپ مطلب ان کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ان کا پیچھا کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں تو کچھ عرصے بعد کہیں پہ جائے گا، دھابے پہ بیٹھ کے وہ نہاری کھا رہا ہوگا، اور پورے کے پوری مافیا ہے، یہ تو پوری کی پوری مافیا، ان کے گینگ ہوتے ہیں، یہ قربانی کے گوشت بھی لیں گے، قصائیوں کو جا کے بیچ دیتے ہیں، یہ آپ سے دوائیاں رو رو کے مانگیں گے، میڈیکل سٹورز پہ آدھی قیمت پر جا کر بیچ دیں گے، یہ اداروں سے ویلفیئر سے کپڑے اٹھاتے ہیں، راشن اٹھاتے ہیں، اسے جا کر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو پیشہ ور مافیا ہے، کیوں خواہ ان کو دے دے کر آپ اپنے لیے گناہ جاریہ بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ ان کی حوصلہ شکنی واجب ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں، بچی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز کھائی اور کلی کیے بغیر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کلی کرو، اور زبردستی بلکہ کلی کروا کے پھر کہتے ہیں قرآن پڑھو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ایسی کہ آپ نے مطلقاً کوئی چیز کھائی جس میں نہ خوشبو نہ بدبو، یا کوئی ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں خوشبو ہے، پھر تو بغیر کلی کیے قرآن پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کلی کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں گندی سمیل پیدا ہو گئی، جیسے کچی پیاز کھا لینا، یا کوئی اور گندی جیسے نسوار وغیرہ رکھ کے کوئی منہ میں سمیل خراب قسم کی ہو گئی، یا ایسا تمباکو کھانا جس سے جو خوشبودار نہیں ہوتا، گندا منہ میں بدبو پھیل جاتی ہے، پھر ہم قرآن پڑھیں تو یہ غیر مناسب ہے۔ اس میں تو بہتر یہی ہے، حکم ہوگا کہ پہلے آپ کلی کریں، اچھی طرح پیسٹ کریں، مسواک کریں، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لہٰذا مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ بھی کھایا ہے ضرور کلی کر کے قرآن پڑھیں، یہ ایک بیجا سختی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف بدبودار شے کے ساتھ اس کو مقید کریں تو بہتر ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کسی بچے کا نام مجتبیٰ ہے لیکن گھر والے پیار سے اس کو طوفہ طوفہ کہہ دیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ
نک نیم جو ہم بعض اوقات رکھ دیتے ہیں، اگر یہ کسی ایسے متبرک نام کو توڑ موڑ کے رکھا جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. ناموں کو اس طرح نہیں توڑنا چاہیے، یہ غلط چیز ہوتی ہے. آپ ہاں ایک ہے کہ کچھ اور نام رکھ دیا، جیسے نام مشتبہ ہے اور گڈو پکارنا، اب یہ مشتبہ کو توڑ کے نہیں رکھا گیا، گڈو ہے، پپو ہے، نکو ہے، کچھ اور نام رکھ دیتے ہیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن اچھے متبرک ناموں کو جن کی نسبت اکابرین سے ہو، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو، خاص طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس نام کو توڑ کر اس کی شارٹ کوئی ٹرم بنا لینا اور اس کو یوز کرنا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہوگا. ایسا نہ کریں. یہ کہتی ہیں کہ خاتون ہیں درس نظامی کر رہی ہیں، ان کی درسی کتابیں رکھی ہوئی تھیں تو ایک بلے نے ان پر پیشاب کر دیا. اب وہ افورڈ نہیں کر سکتی دوسری کتابیں، تو کیا کریں؟ ان کتابوں کو کس طرح صاف کریں؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو مطلب پانی سے دھوئیں، یہی کریں کہ تبھی اس کی مطلب وہ پاک ہوں گی، ورنہ تو ناپاک رہیں گی. اور پانی سے دھونے کے بعد ان کو دھوپ وغیرہ میں رکھ دیں، انشاءاللہ بہتر رہے گا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاغذ جو ہے وہ اخباری کاغذ لگایا ہوتا ہے، کتاب والوں نے سستی کتابیں چھاپتے ہیں، اس پہ پانی پڑے گا فوراً وہ گل جائے گا، تھوڑی دیر میں پھٹ بھی جائے گا. بہرحال اس قسم کے کوئی ہو تو پھر بھی آپ اوپر کے گتے پہ اگر کیا ہے تو اس کو تو آپ ہٹائی دیں اور تھوڑا بہت پانی ڈال کر صاف کرنے کی کوشش کریں. باقی اگر کوئی مٹ وٹ جائے تو اسی صفحے کی کسی سے کاپی کروا کے اس کو اس جگہ لگا لیجئے گا. لیکن اس طرح ناپاک چھوڑ دینا یا ہم یہ کہیں کہ اس کو ناپاک حالت میں استعمال کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو کوئی نہ کوئی پاک کرنے کا آپ ذریعہ کیجئے. ایک ہی کہتے ہیں کسی نے پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی، اگلی رکعت شروع کی تو اس سورت سے پچھلی سورت غلطی سے سٹارٹ کر لی، لیکن جیسے ہی دھیان میں آیا تو جیسے ایک آیت پڑھی یا کچھ تھوڑی سی تو اس کو چھوڑ کر اس سے اگلی سورت پڑھ کر یعنی ترتیب قائم کر کے نماز کو ختم کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، الٹا قرآن پڑھنا کہ پہلے سورت پڑھ لی پھر اگلی میں اس سے پچھلی سورت کو اگلی رکعت میں پڑھا، اگر یہ جان بوجھ کر ہو تو اس کو فقہاء اسلام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. اور اگر انسان کے ذہن میں نہیں رہا، بھولے سے اس نے کوئی پچھلی سورت شروع کر دی تو پھر چھوڑنے کا حکم نہیں تھا، پھر وہ اسی کو کنٹینیو رکھتے. جب جسے بعد میں یاد آ گیا تو اس کو آپ پورا کر لیتے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ بھولے سے سٹارٹ کی ہے. لیکن بہرحال اگر انہوں نے ختم کر کے اگلی آیت شروع کر دی، اگلی سورت، تو بہرحال وہ بھی ایک ٹھیک فعل ہوا. اس سے کوئی نماز پہ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ہم تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کر کوئی اور شروع کرتے ہیں. اب یہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کا مفہوم نکالیں اور جو آگے شروع کیا اس کا ابتدائی مفہوم نکال کر دیکھیں. اگر ان میں معنوی لحاظ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی غلط مفہوم پیدا نہیں ہو گیا، جیسے یہاں پر تھا کہ اے ایمان والو، آگے جو آپ نے شروع کیا اس میں فرض کر لیں کہ یوں ہے تم جہنم میں جاؤ گے، تو یہ مفہوم ایک غلط مفہوم بن گیا، اس سے نماز فوراً فاسد ہو جائے گی. اس لیے ایک صورت کو تھوڑا سا پڑھ کر دوسری کی طرف جانے میں یہ ضرور دیکھا جائے کہ معنوی لحاظ سے کوئی خرابی یا قباحت تو پیدا نہیں ہوئی، اگر نہیں ہے تو پھر چل جائے گا. لیکن بہتر وہی تھا جیسے میں نے کہا کہ اگر بھولے سے شروع کیا تو آپ کو نماز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا. یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا سارے گناہوں پر ایک ساتھ توبہ کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیں، اس اعتبار سے کہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، کہ اجتماعی توبہ کو بعض بزرگوں نے جائز قرار دیا. لیکن جب آپ گناہوں کے تقاضوں کے اعتبار سے توبہ کو دیکھیں گے تو پھر ایک توبہ سب کے لیے کافی ہرگز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے نماز قضا کی ہیں، کسی نے روزے چھوڑے ہیں، کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، کسی نے شراب پی ہے. ان تینوں کی توبہ میں فرق ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی بدنی عبادت ترک کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنی پڑے گی، صرف توبہ سے تو قضا نہیں معاف ہو جائے گی. اسی طرح اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی ہے یا کسی سال قربانی نہیں کی تو قربانی کی بعد میں آپ کو کفارہ دینا ہوگا، یعنی قربانی کا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی تو اس تاخیر پر توبہ ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. شراب وغیرہ پہ اگر شراب پی تھی اس پر اگر توبہ کریں گے تو صرف اتنا ہے کہ آپ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا خوف خدا کی وجہ سے پختہ ارادہ کریں، اور یہ ارادہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، عذاب کے خوف کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی طرح آپ بندوں کے آ جائیں، کسی کا آپ نے مالی نقصان کیا ہے، کسی کا جسمانی نقصان کیا ہے، کسی کو روحانی اذیت پہنچائی ہے، تینوں کی توبہ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ سوچنا کہ اگر میں اجتماعی طور پہ سابقہ گناہوں کی توبہ کر لوں تو شاید سارا ہی تقاضا پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے. میری کتاب قرب الہی پڑھیں، اس میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں. ایک یہ بھائی کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے اور حرام کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں، ناجائز تو ایک سمجھ لیجئے ایک ایسا لفظ ہے جس کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثلا جس کام کے کرنے کو شریعت نے منع کیا ہو یا اس کا کرنا ناپسند کیا ہو یا اس کو عرف عام میں مناسب نہیں سمجھتے ہوں کہ کریں،
اسے ناجائز کہتے ہیں۔ اس میں پھر حرام آتا ہے، مکروہ تحریمی آتا ہے، اور سنت مؤکدہ کا ترک جس کو اساءت کا لفظ، ایک اصطلاحی لفظ استعمال کرتے ہیں اساءت، یہ تینوں ناجائز کے اندر آئیں گے کہ ان تینوں کو شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اگرچہ گناہ نہیں لیکن اس کو ناجائز میں رکھتے ہیں۔ پھر مستحب کا ترک خلاف اولا ہوتا ہے، جس کے ترک کو شریعت ناپسند بھی نہیں کرتی لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، اسے بھی ناجائز کے تحت رکھتے ہیں۔ گویا کہ لفظ ناجائز کے تحت 5 چیزیں آتی ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اور جائز کے تحت 6 چیزیں آتی ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب اور مباح۔ مباح کا مطلب نہ ثواب نہ گناہ، جیسے پین میں یہاں رکھ دوں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ بھی جائز کے اس میں آتا ہے کیونکہ شریعت اس کو ناپسند نہیں کرتی ہے۔ تو یہ تو ناجائز اور حرام میں، یعنی ناجائز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں عمومی طور پہ بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور حرام خاص ہے کہ حرام اسے کہتے ہیں کہ جو فرض کا ترک ہوتا ہے وہ حرام ہے، یا حرام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کی ممانعت کسی ایسی آپ دلیل سے ثابت کر دیں کہ جس کے ثابت ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں اور جس کے اپنے مفہوم پر رہنمائی کرنے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ یعنی قرآن کی جیسے آیت ہوتی ہے کہ اس کے اللہ سے اس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اتنی واضح آیت کہ اس میں واضح طور پہ جیسے اللہ نے لحم خنزیر کو حرام قرار دیا تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے، بہتے خون کو حرام قرار دیا۔ تو اس طرح کسی ایسی آیت جس میں مجتہد کو کوئی وضاحت کی حاجت نہ ہو، اس سے اگر کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرض کا ترک حرام ہے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے۔ تو یوں دیکھیں حرام خاص ہے اور ناجائز کا لفظ کافی چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، جس نے اگر منطق پڑھی ہو کہ ہر ناجائز حرام ہو ضروری نہیں، لیکن ہر حرام کا ناجائز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے حرام کی اقسام پوچھی، تو حرام کی اقسام ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ کس دلیل سے ثابت ہے۔ اگر دلیل قطعی سے ثابت ہے، جیسے قرآن عظیم سے بالکل صاف آیت سے ثابت ہے، تو اسے حرام قطعی کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن سے ثابت ہے لیکن واضح آیت سے نہیں، اس میں علماء کی آراء مختلف ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے، کوئی کہتا ہے یہ مفہوم ہے، اس سے جو حرام ثابت ہوگا حرام ظنی ہوگا۔ اسی طرح حدیثوں سے جو کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ حرمت ظنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فقہا ایک چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے ہوتی ہے، فقہا یا مجتہد کی نظر میں وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اس پہ بھی لفظ حرام کا اطلاق کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ظنی ہے۔ لیکن یہ قرآن اور حدیث کی، جو قرآن کی ابھی میں نے بتایا آیت غیر قطعی ہو، ظنی آیت ہو، اسی طرح حدیث ہے جس سے ظنی مفہوم حاصل ہوتا ہے، جو فقہا حرام قرار دیتے ہیں وہ ان سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے وہ حرام قطعی ہے، قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہو کسی کی حرمت، جس میں فقہا یا مجتہدین کو اپنے رائے دینے کا کوئی ضرورت ہی نہ ہو، یہ سب سے خطرناک۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کی ایسی آیت سے حرمت ثابت ہونا جس میں بعض کہتے ہیں نہیں یہ حرام نہیں ثابت ہو رہا، بعض کہتے ہیں یہ چیز حرام ثابت ہو رہی ہے، اختلاف آ جائے، اس سے جو حرام ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے یہ حرام ظنی کہلاتا ہے، اس حرام قطعی کے مقابلے میں کم۔ اور تیسرا جو فقہا کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں یہ اس سے بھی درجے میں کم ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر گولڈ گروی رکھا ہو تو قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو چیز ہم رہن رکھ دیتے ہیں اس پر نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ یا قربانی ہوتی ہے، نہ رکھنے والے پر ہوتی ہے، تو یہ اس لیے اس پر تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کسی نے گولڈ رکھوایا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو بہرحال اس مال پہ تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس گولڈ کے علاوہ ان کے پاس اتنا مال ہے قربانی کے ایام میں جس سے قربانی کا نصاب پورا ہوتا ہو، تو قربانی بھی واجب ہوگی، لیکن جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہ اس میں ضمنی مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہم مکانوں کا ایڈوانس باقاعدہ لے لیتے ہیں، رینٹ پہ کسی کو دیا تو ایڈوانس لے لیا، اس میں آراء تھوڑی سی مختلف ہیں۔ بعض اس کو چونکہ یہ رہن ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ وہ زر ضمانت کے طور پہ، یہ زر ضمانت ہے کہ اگر کرایہ دار کوئی کرایہ نہیں دیتا یا جاتے ہوئے کوئی چیز توڑ پھوڑ جاتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو مینٹیننس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، پھر باقی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو اس میں رہن کا ایک مفہوم موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کو باقاعدہ رکھا نہیں جاتا، یوز کیا جاتا ہے، ورنہ رہن کی رقم، رہن کی جو چیز ہوتی ہے
اسے رکھنے والا استعمال نہیں کر سکتا، اس کا استعمال کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ قرض کی صورت ہے، اور قرض کے اوپر یعنی ایک مطلب قرض جیسا ہے، قرض کے اوپر نفع لینا حرام ہے، لیکن اس کو یوز نہیں کر سکتے، اس کو قرض تو کہتے ہیں یوز، لیکن اب جو ایڈوانس ہے اسے تو باقاعدہ یوز کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی رہن پر قیاس کر کے، اور جو قرض کہتے ہیں قرض والے کے اوپر تو یقینی سی بات ہے آپ نے کسی کو قرض دیا ہو تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، اور اگر وہ مال کسی کے پاس ہے وہ اقرار کر رہا ہے اور بقیہ مال مل کر یا وہ اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جائے تو قربانی لازم ہوگی۔ ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے اور قربانی بھی کے بھی حساب میں اس کو شمار کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ مرد کو ڈائمنڈ پہننا کیسا ہے؟ تو یہ شرعاً جائز ہوتا ہے، نگی ہے، اس کو نگ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انگوٹھی جو آپ یوز کریں جس کو حلقہ کہتے ہیں وہ چاندی کا ہونا چاہیے اور 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہو، کسی اور دھات کے ساتھ نہ پہنے، نہ سونے کے ساتھ پہن سکتے ہیں، تو گویا کہ اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ پہنیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نگینے والی انگوٹھی پہنی ہے، مہر والی انگوٹھی بھی پہنی ہے، اس لیے اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سنت ہے، لیکن اگر ڈائمنڈ والی پہنیں گی تو ڈائمنڈ چمکتا ہے، لائٹ پڑتی ہے، تو خواہ مخواہ کا مطلب پھر ایک آدمی اداکاری ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، عجب و خود پسندی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے مرد حضرات کو اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ انگوٹھیاں جو ہیں مرد کے اندر ایک نازکی سی پیدا کر دیتی ہیں، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تو خاص طور پر، ویسے تو قیامت تک کے لیے حکم ہے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس میں جہاد ہو رہا تھا، جنگیں تھیں، اسلام کا غلبہ مقصود تھا، تو وہاں صحابہ کرام کو سختی کے ساتھ اس قسم کے تمام زیوروں سے منع کیا، کیونکہ اس سے نزاکت پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان مردوں والے کام بہت سے نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کسی نے اور پھر ایک کویسچن کیا تھا کہ ان کے بھائی کہیں الگ رہتے ہیں اور ان کے بیوی بچے علیحدہ رہتے ہیں، تو کیا ان پر ایک قربانی واجب ہوگی یا الگ الگ قربانی کرنی ہوگی؟ دیکھیں ہم نے یہ قربانی کی شرائط میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ ساتھ رہنے یا الگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قربانی کے ایام میں قربانی گھر کے جو بھی افراد ہیں جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، غیر مسافر ہیں، یعنی مسافر نہ ہوں جس کو مقیم کہتے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال موجود ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں، مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زیادہ سامان، تو اس شخص پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر یہ الگ الگ رہتے ہیں تو جو مرد ہیں شوہر وہ خود اپنا دیکھیں، اور بیوی پہ بھی فرض کر لیں اگر بن رہی ہے قربانی، شرائط پائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو ان کے بچے ہیں اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان بچوں کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ایک نہیں پھر تو 4-5 قربانی ہو جائیں گی، اور اگر فرض کر لیں کہ بیوی بچوں کے پاس مال نہیں ہے، صرف شوہر کے پاس ہے، تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے شوہر کے پاس نہ ہو، بیوی کے پاس گولڈ وغیرہ ہو، قربانی ان پہ بن رہی ہو، تو پھر شوہر پہ واجب نہیں ہوگی، بیوی پہ کرنا واجب ہوگی۔ اس لیے شوہر بیوی ساتھ رہنا نہ رہنا یہ اصل اصول نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں کس فرد میں قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی شرائط میں نے تفصیل سے بیان کی تھی، آپ یوٹیوب پر جائیں اور لکھیں قربانی کی شرائط بائی مفتی اکمل، تو وہ کلپس آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کو 1-2 دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو تفصیل سے پتہ چلے کہ قربانی کی شرائط کس طریقے سے ایک انسان اپنی ذات میں تلاش کر سکتا ہے۔ کچھ آفر کویسچن میں مزید لے لیتا ہوں۔ کسی بھائی نے کہا کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور اسی سے میرے ذریعہ کمائی ہے، ذریعہ آمدنی ہے، تو مجھ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ٹیکسی ہو یا اسی طرح کارخانے کے اندر آپ نے کوئی مشینیں وغیرہ رکھی ہوں، یہ چیزیں آپ کی حاجت اصلیہ کے تحت آتی ہیں، یعنی ضروریات زندگی کی چیزیں کہلاتی ہیں۔ جیسے آپ کی اپنی کار ہے، اپنی موٹر سائیکل ہے، چاہے 4 کاریں آپ کے گھر کے اندر اور چاروں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، اور ان پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ ان کے بنا پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو لہٰذا ٹیکسی اگر آپ چلاتے ہیں باقاعدہ اس پر تو نہیں ہوگی، اس سے جو آپ ٹیکسی سے اجرت حاصل کرتے ہیں وہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں دیگر مال کے ساتھ مل کر یا بذات خود اتنی ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں تو پھر قربانی کا وجوب ہو سکتا ہے، لیکن صرف ٹیکسی کی موجودگی جو آپ چلا رہے ہیں اس ٹیکسی کی بنا پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کسی کے پاس خالص سود کی رقم ہو تو کیا دوسرا شخص دھوکے سے اس رقم کو حاصل کر لے یا اس سے لوٹ کر لے جائے تو کیا اس کو آخرت میں کوئی انجام بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ناجائز رقم کسی کے پاس ہے تو آپ کے لیے لوٹ مار اور مطلب دھوکہ دینا شرعاً جائز ہو جائے گا؟
ٹھیک ہے نا. تو وہ رقم جب وہ ہے ہی حرام تو پھر یہ لوٹ مار کر کے اس کے لیے طیب اور حلال کہاں سے ہو جائے گی؟ تو ایک تو لوٹ مار کرنا، پھر دوسرا دھوکہ دینا، یہ فی نفسی دونوں الگ مستقل گناہ. پھر اس رقم جو آپ کہہ رہے ہیں حرام قطعی ہے تو آپ کے پاس آ کر کوئی لوٹ مار کے ذریعے طیب اور حلال تو نہیں ہوگی، اس حرام رقم کا پھر اس شخص کو استعمال کرنا یہ بھی گناہ. تو لہٰذا وبال آخرت ہے. اس طرح کے قیاسات کر کے حرام قطعی چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس میں نقصان ہوتا ہے. ہمیشہ علماء سے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن آیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بات معروف ہو چکی ہے کہ قبر جتنی جلدی دھنس جائے اتنا جلدی اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. تو بعض اوقات جب کوئی قبر گرنے لگتی ہے تو جو ہماری قبرستان کمیٹی ہے وہ منع کر دیتی ہے قبر کو ٹھیک نہ کریں، منع کر دیتی ہے تاکہ یہ دھنس جائے. ان کے نزدیک دھنسنا اچھا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل فاسد خیال ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہی خود ساختہ چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو لوگ علم دین کے بغیر سنی سنائی باتوں کی وجہ سے آپس میں معروف کر دیتے ہیں، اس کو اصول بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بدعتیں جب رائج ہوتی ہیں تو ہماری اگلی آنے والی نسلوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اصل کیا ہے. وہ اس کو بھی اصل دین سمجھ کے قبول کر کے ان بدعتوں پہ چلتے رہتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا اس زمین اگر قبر دھنسنے لگے تو کوئی اچھا نہیں ہے، قبر کو سلامت رکھنا چاہیے. اگر دھنسنے لگے اس کو ٹھیک کریں. اکابرین سے بکثرت یہ بات ثابت ہے کہ سیلاب آیا قبریں دھنسیں تو انہوں نے لاشیں باہر نکال کے قبروں کو ٹھیک کر کے دوبارہ لاشوں کو اندر رکھا ہے. اور اسی میں بعض اوقات کئی دفعہ یہ کرامات بزرگوں کی ظاہر ہوئی کہ کئی سالوں بعد جب لاش نکالی ہے تو کفن تک خراب نہیں ہوا، بالکل تر و تازہ جیسے آج ہی دفن کیا ہے. اس قسم کے بھی نکلے ہیں مردے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، خود ساختہ خیال ہے، اس کو فالو نہ کیا جائے. جو اس کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ گویا کہ شریعت پر افتراء کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ایسے اگر کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کر لیجئے. یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مغرور ہے، اور انہوں نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ گریٹ کا انہوں نے ترجمہ مغرور کر دیا، تو کیا یہ کفر تو نہیں ہے؟ دیکھیں مغرور کوئی اچھا لفظ نہیں ہوتا، مغرور غرر سے نکلا ہے اور مغرور کا مطلب دھوکے میں مبتلا، اسے کہتے ہیں مغرور. جس کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور معاذ اللہ اسے مغرور کہا جاتا ہے. ہم بعض اوقات ملا کے کر دیتے ہیں غرور اور تکبر. تو جو متکبر ہوتا ہے یہ تکبر سے نکلا ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بلند و بالا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اس کے ساتھ غرور کا لفظ کہا جاتا ہے. جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ شیطانی دھوکے میں مبتلا ہے، اس اعتبار سے اس کو غرور بھی شامل ہوا. تو یہ مغرور بھی ہے اور متکبر بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مغرور استعمال معاذ اللہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو کون دھوکے مبتلا کرے گا. تو اس لیے گریٹ کا ترجمہ عظیم تو ہو سکتا ہے یا لفظ متکبر، کہ یہ تکبر جو ہے انسانوں کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ اور انسان کو زیبا نہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہے، وہی عظیم ہے. اس کے مقابلے میں یقیناً ہم جیسے عام لوگ حقارت ہماری طرف حقیر کی نسبت آپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک متکبر بھی ہے، کبریائی والا، بڑائی والا. یہ تو آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں آ گیا، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. لیکن مغرور کا معنی دھوکے میں مبتلا، اور یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا والد صاحب نے اگر نادانستہ طور پہ ایسا کیا تو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک ایجنٹ ہے، ہم ایک شخص تھا وہ 90 لاکھ روپے میں اپنی زمین یعنی زمین بیچنا چاہتا تھا. اس ایجنٹ نے اس کو یہ کہا، مڈل مین نے، کہ میں آپ کو 90 لاکھ روپے دلواؤں گا، لیکن دوسری پارٹی سے جتنا زیادہ میں لینا چاہوں لوں گا، اور اس کے علاوہ میرا کمیشن تو ہے ہی ہے. تو اس طریقے سے یہ طے کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے. چیز اس کی ہے، آپ کیسے اس چیز کے اوپر زیادہ پیسے میں کر کے اس کو بیچ کر اور اس پیسے کو رکھ سکتے ہیں؟ ہاں آپ اپنا کمیشن رکھیں، کمیشن ٹھیک ہے، وہ آپ کی اجرت ہے. آپ ایک اجارہ کرتے ہیں کہ میں اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں، میں بھاگوں گا، دوڑوں گا، لوگوں کو لاؤں گا، لوکیشن دکھاؤں گا، اس کی یقیناً آپ پیسے لے سکتے ہیں اور وہ طے کر کے لینے ہوں گے. لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ 90 کی ڈیمانڈ ہے، میں آپ کو 90 دلوا دوں گا، اوپر چاہے میں کتنے لے لوں، کیوں لے لیں؟ اور پھر آپ وہ بالکل مجہول، ایک تو وہ ہوا، یہ اجرت تو ویسی مجہول ہوئی. کمیشن بھی بعض اوقات ایک صورت سے تو مجہول ہے، مجہول مینس غیر معلوم، کہ آپ میں پراپرٹی بکواؤں گا، کتنے کی بکی؟ 2% میرا. اب کتنے کی بکے گی یہ معلوم نہیں، اس کا 2% کتنا بنے گا یہ معلوم نہیں.
اگر اصل شرع کو دیکھیں یا فقہ حنفی کو دیکھیں تو یہ بھی منع ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بہت زیادہ یہ رائج ہو چکا ہے اور اس میں کوئی جھگڑا منازعات وغیرہ نہیں ہوتی تو اس کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے آپ کمیشن طے کر لیں، لیکن اس طریقے سے ایک اور شق نکال لینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ زمین والے کو جتنے کی سامنے والا قیمت بتائے آپ اس کو بتائیں کہ بھئی اتنا آپ کو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطلب اتنے کی آفر کی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو یس کرتا ہوں، جتنے بھی بکے گی اس کا 2%، 3%، 4% میرا ہوگا۔ اچھا بعض اوقات تو ایک اس سے اگلا قدم اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری زمین بکوا دو، ذرا اچھا ریٹ دلوا دینا، کہ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اس سے بات کی ہے 90 لاکھ کی اور اس سے کہتے ہیں 70 لاکھ لگ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو بیچ دوں، یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس کو بیچارے کو وہ بھی زیادہ لگتا ہے، 20 لاکھ روپے رکھ لیتے ہیں کمیشن علیحدہ اور اس سے سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ یار دیکھو میں لکھواؤں گا کچھ اور تم کہنا نہیں۔ یہ اور بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ شرعاً بالکل صحیح نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی ناک کے اندر سوراخ کر کے رسی ڈال دیتے ہیں، تو ایسے ناک میں سوراخ والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو یہ ہو جائے گی، ہے تو تھوڑا سا عیب لیکن ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر موقع پہ شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔